میری تقریر کا عنوان ہے وہ یہ ہے کہ موت کا فلسفہ کیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ موت جو اللہ کا عظیم اور اٹل فیصلہ ہے کہ جو موت کسی پر رحم نہیں کھاتی، جو موت کسی کے سامنے بے بس نہیں ہوتی، بلکہ بڑے بڑے جبابرہ اور بڑے بڑے بادشاہ اور نمرودی طاقت کو اس موت نے اسی شہر خاموشہ میں لا بٹھایا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کچھ نے کہا کہ موت بہت بے رحم ہے، کہ موت غریب پر رحم نہیں کرتی، موت فقیر پر رحم نہیں کرتی، موت بیوہ پر عورت پر رحم نہیں کرتی کہ اس کو بیوہ بنا دیتی ہے، ایک چھوٹے بچے پر موت رحم نہیں کرتی، اس کو یتیم بنا دیتی ہے۔ تو کہنے والوں نے کہا کہ موت ظالم ہے، بے رحم ہے، کسی نے کہا موت بہت طاقتور ہے، بہت پاورفل ہے، کہ فرعون جیسے جبار بادشاہ کو بھی موت نے نیند کی گھاٹ سلا دیا، ہمیشہ کی نیند کی گھاٹ سلا دیا۔ کسی نے کہا کہ موت بہت طاقتور ہے کیونکہ نمرود نے جب اپنی خدائی کا دعویٰ کیا تو اس کی خدائی کو بھی خاک و خاکستر کر دیا۔ موت بہت پاورفل ہے۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے عاشق رسول سے پوچھتے ہیں کہ موت کا فلسفہ کیا ہے۔ حضرت بلال ابن رباح ہے، حضرت بلال جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن تھے، ان سے جب ان کی موت کا وقت آتا ہے اور ان کے گھر والے رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں، ان کے بیوی بچے ان پر رونے لگتے ہیں کہ ان کی وفات ہو جائے گی، تو حضرت بلال اپنے گھر والوں سے کہتے ہیں، اپنی بیوی سے کہتے ہیں، بل قولی وا فرحا انی لالقى الاحبۃ محمدا وصحبہ، کہ اے میری بیوی، اے میرے بچوں، تم مجھ پر رو رہے ہو کیونکہ مجھے موت آئے گی۔ یاد رکھو، یہ موت آئے گی، تم رو رہے ہو، تم غمگین ہو رہے ہو، مجھے تو خوشی ہو رہی ہے کیونکہ کل میں اپنے نبی سے ملنے والا ہوں، کیونکہ میں صحابہ سے ملنے والا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ہے صحابہ کی محبت اور ان کا عشق، کہ ان کو موت میں بھی عشق نظر آتا ہے۔ اس لیے تو شاعر کہتا ہے، کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا قید سے چھوٹا، وہ اپنے گھر گیا۔ زندگی کیا ہے؟ زندگی فقط ایک سفر ہے انتظار تیرا، حق یہ ہے کہ یہاں مرنے پہ لکھا ہے دیدار تیرا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ موت ہے جس کے ہم سب کو تیاری کرنی ہے۔ حقیقت میں یہ موت رکھی اس لیے گئی ہے تاکہ ہر ایک کو یاد رہے کہ اپنے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ عمل چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، رب کی بارگاہ میں سب لکھا جا رہا ہے۔ آپ اچھا کریں گے اس کا بھی اجر پائیں گے، برا کریں گے اس کی سزا پائیں گے۔ اللہ کے یہاں ہر چیز لکھی جا رہی ہے۔ خدا کا فرمان ہے، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر ایک ذرہ برابر بھی اچھائی یا بھلائی کرو گے، خدا کے یہاں اس کا حساب پاؤ گے۔ ایک ذرہ برابر بھی اگر برا یا برائی کرو گے تو اس کا بھی اللہ کے یہاں تم سزا اور جزا پاؤ گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم سب اس دنیا میں آئے ہیں۔ آج اس قبرستان میں ہم 2 پیروں پر آئے ہیں، کل 4 کندھوں پر آئیں گے، لیکن آنے سے پہلے حقیقت میں کامیاب ایک ہوتا ہے عقل مند عاقل اور ایک ہوتا ہے غافل۔ اس دنیا میں دو ٹائپ کے لوگ رہ رہے ہیں، ایک وہ ہیں جو غافل ہیں، غفلت کی نیند میں ہیں، ایک وہ ہیں جو ہوش و حواس میں ہیں، ان کو دنیا کی حقیقت معلوم ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، موت آنی ہے، اور عقل مند وہ ہے کہ جو آخرت کی تیاری کرے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس دنیا میں اگر رہ رہے ہیں تو دنیا میں غافل وہ ہے جو دنیا کے لیے جی رہا ہے، اس کے پاس مال آتا ہے غرور ہو جاتا ہے، اولاد ہوتی ہے غرور و گھمنڈ میں چور ہو جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ شخص دنیا کے لیے جی رہا ہے جو اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ دار ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے، برائیاں کرتے ہیں، وہ دنیا کے لیے جی رہے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ وہ ہیں جو دنیا میں جی رہے ہیں، جن کا مقصد دنیا میں رہنا نہیں، جن کا مقصد
حقیقت میں دنیا میں رہ کر کے آخرت کی تیاری کرنا مقصد ہوتا ہے، جن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ دنیا میں صرف اور صرف اگر ہیں تو آخرت کی تیاری کے لیے ہے۔ یہ دنیا تو صرف امتحان گاہ ہے، حقیقت میں رزلٹ تو آخرت میں نکلنا ہے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب ان کے وفات کا وقت قریب ہوا، لوگ رونے لگے، حضرت سعد ابن ابی وقاص بھی رونے لگے۔ لوگوں نے سوچا کہ شاید موت سے گھبرا گئے، موت سے ڈر گئے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص نے کہا یہ مت سوچنا کہ میں موت سے ڈر رہا ہوں، موت کی وجہ سے رو رہا ہوں، بلکہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ موت قریب آ چکی ہے، موت میرے سر پر ہے، لیکن آخرت کی تیاری نہیں ہوئی ہے، آخرت کے لیے اعمال نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پتہ یہ چلا کہ ہمیں اور آپ کو بھی یہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ ہم جتنے بھی اعمال کر لیں، ہمارے اعمال پر ہمیں گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ حقیقت میں اگر کامیابی ملے گی، آخرت کی کامیابی تو صرف اللہ کے فضل سے ملے گی، اللہ کی رحمت سے ملے گی، عشق نبی سے ملے گی، محبت رسول سے ملے گی، نیک اعمال سے ملے گی، ماں باپ کی خدمت سے ملے گی، اور نیک اعمال اور نیکیوں سے ملے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ،